یہ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کسی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت تالاب تھا جس کے کنارے میں 3 دوست رہا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 راج ہنس اور ایک کچھوا تھا۔ یہ تینوں یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے۔ ایک زبردست سیلاب کے نتیجے میں بہتے بہتے اس تالاب تک پہنچ گئے تھے اور پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہیں ہی بس گئے۔ تینوں دوستوں کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ کسی قسم کی کوئی الجھن یا پریشانی نہیں تھی۔ تالاب میں مچھلی اور آبی کیڑے مکوڑے بہت زیادہ تھے، اس لیے خوراک کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تینوں دوست دن بھر کھیلتے کودتے کھاتے پیتے اور شام کو تھک کر ایک دوسرے کے قریب سنہری ریت پر سو جاتے تھے۔ البتہ گرمی کے موسم میں ان کو کچھ پریشانی ہو جاتی۔ تالاب کا پانی سوکھ کر 1/4 رہ جاتا، اس لحاظ سے مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بھی تھوڑے رہ جاتے۔ اکثر انہیں خالی پیٹ ہی سونا پڑتا۔ آخر مصیبت کے یہ دن ختم ہو جاتے اور برسات کا موسم آ جاتا اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا اور ان کے عیش کے دن شروع ہو جاتے تھے۔ ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آیا تو ضرور لیکن بن برسے ہی گزر گیا۔ ایک مرتبہ ہلکی پھلکی بارش ہوئی تو ضرور لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تالاب سوکھ کر دلدل بن گیا اور کیچڑ میں تبدیل ہو گیا۔ مچھلیوں اور آبی کیڑے مکوڑوں کو شکاری پرندے اچک لے گئے اور یوں یہ تینوں دوست کھانے کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس تالاب سے ہجرت کرنا لازمی ہو گیا تھا کیونکہ موت دبے پاؤں ان کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تبھی راج ہنس نے کہا، میں نے یہاں سے 10-12 میل ایک بہت بڑا تالاب دیکھا ہے جو آج بھی پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو چلو وہاں چلتے ہیں اور ایک اچھی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اچھی تجویز ہے، ان میں سے ایک راج ہنس بولا۔ لیکن اس میں ایک مشکل بھی ہے۔ ہم دونوں کے لیے وہاں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا دوست کچھوا، کیا ہم اسے یہاں فقر کشی سے مر جانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ یہ تو انتہائی خود غرضی والی بات ہوگی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک راج ہنس نے اپنا خیال بیان کیا اور بولا کہ ہم کسی درخت کی ایک لمبی سی شاخ لیتے ہیں اور اپنی چونچوں میں دونوں طرف سے پکڑ لیتے ہیں اور ہمارا دوست کچھوا اس شاخ کو درمیان سے پکڑ کر لٹک جائے گا۔ بس 10-15 منٹ کی تو بات ہے۔ لیکن ان میں سے ایک راج ہنس بولا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اگر کچھوے نے منہ کھول دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ہرگز منہ نہیں کھولوں گا۔ کچھوا جلدی سے بول پڑا اور کہا، کیا میں بے وقوف دکھتا ہوں کہ منہ کھول کر اپنی موت کو آواز دوں گا؟ چلو سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان میں سے ایک راج ہنس بولا کہ ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو دوست، تم یہ ایک انتہائی خطرناک کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر کسی وجہ سے تمہارا منہ کھل گیا تو کوئی معجزہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ کچھوے نے کہا، تم لوگ فکر مند نہ ہو۔ کچھوے کے لہجے میں بہت ہی زیادہ خود اعتمادی تھی۔ آخر سفر شروع ہوا تو جلد ہی وہ علاقہ شروع ہو گیا جس کے قریب یہ تالاب واقع تھا۔ بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے تھے۔ تینوں کو اڑتے دیکھ کر شور مچانے لگے، واہ واہ کیا منظر ہے، 2 پرندے ایک کچھوے کو اڑا کے لے جا رہے ہیں۔ سفر کے دوران ایک گاؤں آیا۔ اس گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ میلے میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کچھوے کو دیکھا تو کہنے لگا، ارے یہ کتنا بے وقوف ہے، اگر یہ ابھی گر گیا تو اس کا کچومر نکل جائے گا۔ کچھوا جو اب تک لکڑی کو منہ میں تھامے ہوا تھا، یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور بولنے لگا، تم خود ہوگے الو، بے وقوف، گدھے، احمق۔ بس یہی چند الفاظ تھے جو کچھوے کے منہ سے نکل سکے اور کچھوا سر کے بل نیچے جا گرا۔ اسی کے ساتھ کچھوے کی کہانی ختم ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب our channel.